أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی رشتہ داروں کے حصوں کے بارے میں. اس سے اوپر جو آیت گزری ہے اس میں پہلے حقیقی اولاد کے حصے بتلائے. مرنے والا مرد ہو یا عورت جو بچے چھوڑ کر جاتا ہے، ان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، اگر صرف لڑکا ہے تو اس کو اکیلے کو اپنا حصہ ملے گا، صرف لڑکیاں ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا حصہ، ایک سے زیادہ ہے تو 2/3 حصہ ملے گا، اور لڑکا اور لڑکی دونوں ہے تو لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا. اس کے بعد والدین کے کتنے حصے ہوں گے اس کو بیان کیا. باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا. مرنے والے کی اولاد ہے تو باپ کو 1/6 ملے گا، ماں کو 1/6 ملے گا. اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، جبکہ اس مرنے والے کے بھائی بہن 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہو. یہ ساری تفصیلات اوپر گزری. آج جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر میاں بیوی کے حصوں کو بیان کیا ہے. اگر بیوی گزر جاتی ہے تو شوہر کو کتنا ملتا ہے، شوہر گزر جاتا ہے تو بیوی کو کتنا ملتا ہے. اور اس کے بعد کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، اس کا حصہ کیسے تقسیم کیا جائے گا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے بعد والی آیت میں. قرآن مجید کی ترتیب واقعتاً امام رازی نے لکھا ہے کہ ورثہ کی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم، ورثہ کے حصے جو بیان کیے ہیں وہ بہت ہی اچھی ترتیب کے ساتھ ہے. اس طرح سے کہ میت کا کس کا زیادہ تعلق ہے. پہلے لڑکوں کا تذکرہ کیا، لڑکے لڑکی کا. جو میت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا تو بغیر کسی واسطے کے، تو جو بچے ہوتے ہیں ان کا بغیر واسطے کے تعلق ہوتا ہے، ڈائریکٹ ان کا ہی بچہ ہے، بچی ہے. ماں باپ ہے، ماں باپ میں بھی کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نسبی تعلق ہے ان کے ساتھ. اگر یہ جو بغیر واسطے کے ہے تو نسبی تعلق ہے تو بیٹا بیٹی ہے یا ماں باپ ہے. اور اگر
زوجیت کا رشتہ ہے تو میاں بیوی کا آ رہا ہے، اور اگر ان دونوں کے سوا ہے، کوئی واسطہ غیر کے واسطے سے آ رہا ہے تو وہ کلالہ ہے۔ خیر، امام رازی نے لکھا ہے کہ بہت ہی اچھی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر رشتہ داروں کو بیان کرنے میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تم مردوں کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہوگا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، اگر ان کا کوئی بچہ نہ ہو۔ شوہر کا حصہ بتلایا جا رہا ہے۔ کون مرا ہے؟ بیوی گزر گئی ہے اور شوہر ہے، تو کہا کہ اگر بیوی کا کوئی بچہ نہ ہو تو بیوی کا جو کچھ بھی مال حصہ جو کچھ بھی آئے گا اس کا آدھا حصہ شوہر کو مل جائے گا، اور اگر بچہ ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ، پھر اگر ان کا کوئی بچہ ہے تو تمہارے لیے 1/4 ہوگا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ عورت گزر گئی ہے، عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ کوئی بچہ کا مطلب جس شوہر کے نکاح میں ہے اس سے بھی نہیں ہے یا اگلے کسی شوہر سے بھی نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہمارے فجی کے اندر کسی کو بھی عقلیہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یا تو ریئل رشتہ دیکھا جاتا ہے، ریئل بیٹا، سمجھ رہے ہیں، اس کا حصہ ہوتا ہے۔ کسی کو گھر پہ پال لینے سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے تو دوسرا طریقہ ہوگا وصیت کا، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن ریئل اپنی اولاد جس کو حقیقی اولاد کہتے ہیں، تو عورت گزری ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس عورت کا کوئی بچہ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ساتھ میں رہتا ہو یا ساتھ میں نہ رہتا ہو۔ کسی جگہ شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی، بچہ ہو گیا، شوہر نے نکال دیا، اس عورت کی کسی اور جگہ شادی ہوئی، شادی کے بعد شوہر گزر گیا یا وہ عورت گزر گئی، تو اس عورت کا جو کچھ بھی اس کا، آپ سوچیں گے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے آیا؟ اس کو کسی نے ہدیے میں دیا ہو، شوہر نے کچھ گفٹ کیا ہو، یا اس کو اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی حصہ ملا ہو۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ جلدی سے تقسیم کر دیا کرو، ورنہ بہت سارے مسئلے پیدا ہوں گے۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ امی زندہ ہے کیسے تقسیم کریں؟ ارے امی زندہ ہے اور اولاد بھائیوں میں سے کوئی بھائی گزر گیا تو اب کیا کریں گے؟ امی کا پہلے 8واں حصہ نکالنا پڑے گا، وہ 8ویں حصے میں سے امی جب مرے گی اس وقت جتنے بچے ہوں گے ان کو ملے گا، جو امی کی زندگی میں گزر گیا اس کو نہیں ملے گا۔ آدمی جب مرتا ہے اس کے پیچھے جو رشتہ دار حیات ہوتے ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، جو گزر گیا اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ پہلے بات گزر گئی ہے، دادا کی موجودگی کے اندر ابا گزر جاوے تو پوتے کو دادا کے مال میں سے نہیں ملتا ہے۔ خیر، تو لڑکا عورت کا چاہے اسی شوہر سے ہو یا اگلے شوہر سے، اس کے پیٹ سے بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ اس کا بچہ ہے۔ اگر بچہ 1 ہو، 2 ہو، 4 ہو، جتنے بھی ہو، اس مرنے والی عورت کے مال میں سے ان کو حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو آدھا، بیوی کا جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا حصہ مل جائے گا۔ اولاد نہیں ہے تو عورت کے مال میں سے آدھا حصہ مل جائے گا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواجکم فرمایا،
تم مردوں کے لیے تمہاری عورتیں جو کچھ چھوڑ کے جاوے، تمہاری بیویاں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیوی کا لفظ دیکھا کہ ہاں یہاں بیوی کہا ہے، حالانکہ بیوی تو گزر گئی، بیوی نے مال چھوڑا، اس میں سے شوہر کو آدھا یا کوارٹر ملتا ہے، تو بیوی تو گزر گئی، پھر بھی قرآن اس کو بیوی کہہ رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑی کہ اگر عورت گزر جاوے اور شوہر اس کو غسل دینا چاہے تو امام شافعی کہتے کہ دے سکتا ہے. ہم حنفیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں دے سکتا. یہ مسئلہ نہیں کہا بیوی کہا ہے قرآن نے، کہا کہ اچھا بیوی کہا ہے نا، تو ہم قرآن میں دوسری جگہ ایک بات آپ کو اور بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے اپنی بیوی سے. کس سے؟ بیوی سے. یہ بیوی گزر گئی ہے، کیا اس سے اگر بیوی ہے تو کر سکتا ہے صحبت؟ گزر گئی ہے عورت، اس کے ساتھ آدمی نہیں کر سکتا. کہا بیوی ہے، قرآن نے کہا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، آدمی اپنی بیوی سے ہی اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے. اگر بیوی ہے تو پھر یہ بھی بیوی ہے، تم بھی نہ کہتے ہو کہ نہیں کر سکتے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اگر عورت گزر جاتی ہے تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا. اس کے مقابلے میں الٹا اگر مرد گزر جاوے عورت غسل دے سکتی ہے. کیوں دے سکتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ مجھے نیوزی لینڈ کے اندر ایک پاکستانی ساتھی نے پوچھا. اس کی عورت جو تھی وہ کنورٹڈ عورت تھی، آئرلینڈی تھی. تو اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا نہیں دے سکتی عورت، شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا عرض کیا کہ کیسا اسلام ہے یہ، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا، یہ رہا وہ رہا. تو میں نے جو جواب دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مرد اگر زندہ ہے تو وہ اپنی شہوت پوری کرے گا، دماغ اتنا خراب ہے تو کر سکتا ہے ایسا. اس وقت تو جواب دے دیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے. یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی، لیکن آج کے دور کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسے واقعات آئے دنیا کے اندر کہ گزرے ہوئے لوگ عورتوں کے ساتھ بھی اپنی حیوانیت کا اظہار کیا. جنگلی پناہ جس کو کہتے ہیں کہ گزری ہوئی عورت سے بھی شہوتیں پوری کی قبرستان کے اندر. اس طرح معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ایسا تو لگتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ فراست دی تھی. تو دونوں کے پاس دلیل ہے، دلیل تو ان کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے، اور معاملہ تو احتیاط کا ہی ہے، بچنا ہی چاہیے. تو عورت غسل تو دے سکتے لیکن مرد غسل نہیں دے سکتا. خیر، دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کا تذکرہ پہلے کیا اور کہ مرد کو اتنا ملے گا، اور بعد میں عورت کا آ رہا ہے. مفسرین کرام نے اس کے اوپر مختلف مسائل لکھے ہیں. امام راضی تو لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی ہم سے خطاب کر رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تم مردوں کے لیے آدھا ہے. پھر آگے کہا کہ تم مردوں کے لیے چوتھائی ہے، اور عورتوں کے لیے ایپسن کا لفظ استعمال کیا، جو عورتیں چھوڑ کر جاوے، عورتیں چھوڑ کر جاوے. اس سے امام راضی نے لکھا کہ مردوں کا درجہ اونچا ہے، فضیلت ہے مردوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے. لیکن میری نظر تو یہاں اور بات کی طرف جا رہی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں چونکہ چھپانے کی چیزیں اس کو چھپا کے ہی رکھا ہے. یہ تو دنیا میں جو لوگ اپنی عورتوں کو دوسروں کے سامنے لا کے کہتے یہ میری بیوی ہے، ملو ان کے ساتھ، یہ انسانیت نہیں ہے. عورتوں کو چھپانا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، سمجھے. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پر عورتوں کا نام سامنے نہیں لیا، چھپا کے رکھا. مردوں کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے پاس بچہ ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ہاں یہ جو تمہیں چوتھائی ملے گا یا آدھا ملے گا، کب ملے گا؟ پہلے اس کی تجہیز و تکفین میں جو خرچہ ہوگا وہ دیا جائے گا. تجہیز و
تکفین، بہت سی جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ عورت گزر جاتی ہے تو اس کا بھائی اس کو کفن دیتا ہے. اسلام میں یہ نہیں. دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی عورت کا جو مال ہے اسی میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا کفن دفن کے اندر، اور اس کے بعد قرضہ جو ہوگا اس قرضے کو ادا کیا جائے گا، اور قرضے کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے مرد کو اگر اولاد نہیں ہے عورت کی تو آدھا ملے گا، اولاد ہے تو 1/4 ملے گا. بعد کی آیت میں عورت کا تذکرہ ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے. تو یہاں مرنے والا کون ہے؟ مرد ہے، شوہر گزرا ہے اور عورت کا حصہ مل رہا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا بچہ، تمہارے پاس بچہ نہیں، مرنے والے کے پاس کوئی اولاد نہیں، اس عورت سے بھی نہیں اور کسی اور عورت سے بھی نہیں، گزر گیا ہے مرد اور وارث بن رہی ہے عورت، تو دیکھیں گے کہ مرنے والے کے پاس اولاد ہے یا نہیں ہے. مرنے والے کی اولاد چاہے اس عورت سے ہو یا کسی اور عورت سے ہو تو پھر کم ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو عورت کو 1/4 ملے گا. مرد کو کتنا ملتا تھا؟ آدھا. کوارٹر کا ڈبل آدھا ہو گیا نا، کوارٹر کا ڈبل آدھا ہوتا ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر عورت کو 1/8 ملے گا. تو کوارٹر کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ کوارٹر کا مطلب 25%، اور 25% کا ہاف ہوتا ہے 12.5%، اور 12.5% یہ ہوتا ہے 1/8. تو عورت کو 1/8 ملے گا. مرد کو کتنا ملتا تھا اولاد ہونے کی صورت میں؟ کوارٹر ملتا تھا. یہاں بھی وہی ڈبل والی بات ہے، ڈبل سنگل والی بات ہے. مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو سنگل ملتا ہے. خیر، ابھی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے. شوہر نے تو عورت کو طلاق دے دی تھی اور اس طلاق کی عدت میں تھی عورت. طلاق رجعی اسپشٹ یعنی کلین الفاظ میں کہہ دیا تو اس میں عورت کو اس کا حصہ ملے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو تو طلاق دے دی تھی. وہ عدت میں ہے اور شوہر گزر گیا، اس کو اس کا حصہ ملے گا. کیونکہ طلاق رجعی میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، مرد اس کو واپس لے سکتا ہے. طلاق رجعی اس پر یعنی کلین الفاظ میں کہا ہے 2 تک، 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، بس تیسرا دفعہ گئے تو آؤٹ، تینوں اسٹک گر جائے گی، پھر دوبارہ سے کریس میں آنا پڑے گا. خیر، بات یہ ہے کہ کھلے الفاظ میں کہا ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اس طلاق رجعی کی عدت میں عورت تھی اور شوہر گزر گیا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، کوئی سوال نہیں اس میں. اور اگر طلاق بائن تھی تو پھر اگر مرض الوفات میں اس نے طلاق دی ہے شوہر نے، ایسی بیماری میں کہ وہ شوہر اس بیماری سے بچ نہیں سکتا، ایسی بیماری اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، تو ایسی بیماری لگ گئی کہ شوہر اس بیماری میں بس دن بدن قریب ہو رہے موت کے قریب جا رہا تھا اور اسی غصے میں اس نے طلاق رجعی دے دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت کے درمیان گزر گیا تو اس کو میراث ملے گی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت پوری ہو گئی تب بھی ملے گی جب تک کہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرتی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. اور اگر طلاق بائن دی ہے مرض الوفات میں، طلاق بائن کا مطلب ہے کہ گولی ماری آؤٹ. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے. طلاق بائن کلیئر الفاظ نہیں ہوتے، اس میں میننگ کچھ بھی اور نکل سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن مرض الوفات میں دی ہے تو وہ وارث ہوگی. امام احمد بھی فرماتے ہیں. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ طلاق عورت نے مانگی نہ ہو. اگر عورت نے طلاق مانگی تھی اور شوہر، مثال کے طور پر خدا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کوئی آدمی کو ایڈز کی بیماری ہو گئی یا کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی اور عورت نے دیکھا کہ اب اس کے ساتھ رہ کے کیا فائدہ، تو اس نے طلاق مانگ لی.
طلاق مانگ لی، اس کو دے دی گئی، طلاق دینے کے بعد شوہر گزر گیا، یہ وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے مانگی تھی طلاق۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرط لگائی ہے۔ دیکھو یہ سب مسائل ہیں نا، ایسے نہیں آتے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، احادیث ہوتی ہے۔ امام تفسیر مظہری کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کی کہ معمر نقل کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ، یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، میں نے یہیں پر تفسیر میں نقل کی تھی کہ غیلان بن سلمہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 10۔ عرب لوگ جب ہمارے بارے میں سنتے ہیں کہ کم زوجہ لگا، کتنی بیویاں، کا ایک کا مسکین، ایسا کہتے ہیں کہ فقیر ہے تو، اور ان کی کہا کہ 4 4 3 تو ان کی 10 بیویاں تھیں، اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کا انتخاب کر لو، باقی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے 4 کا انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی اور جتنا مال تھا اولاد کو دے دیا، لڑکوں کو دے دیا، تقسیم کر دیا بیٹوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ غیلان نے اس طرح کا کیا ہے، تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، شیطان آسمان سے کوئی بات لے کر آیا ہو اور اس کے کان میں ڈالا ہوگا کہ تو اب مرنے والا ہے۔ کہا کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اس لیے اس نے یہ سوچ کر کہ اب میں جیوں گا نہیں تو اپنی اولاد کو دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، خدا کی قسم تو اپنی بیویوں سے رجوع کر اور جتنا مال اولاد کو دیا ہے سب واپس لے، ورنہ میں تیرا مال لے کر ان عورتوں کو دے دوں گا جو ان کا حصہ بنتا ہے، اور تیری قبر کے اوپر میں حکم دوں گا کہ کوڑے لگائی جائے اس کو۔ اس روایت سے استدلال کرتے علماء نے لکھا ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے، اسپشٹ الفاظ میں طلاق دی ہے تو اس کو، اور گزر گیا عدت کے اندر، تو اس کو میراث ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر 4 بیویاں ہیں تو 4 بیویوں کو ہر ایک کو 1/4 نہیں ملے گا، 1/4 میں سب شریک ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری عورتیں دوسری بیوی کی بات جب کرتے تو کیوں غصے ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ یہ اگر دوسری آ گئی تو پھر ملے گا کیا مجھے، میرا کیا حق رہے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے والد کے باب میں بھی ایسا سوچتے ہیں۔ میرے والد صاحب کے چچا تھے، بیچارے 4 مہینہ جماعت میں جا کے آئے تو ماشاءاللہ جماعت میں تو خدمت بھی ہوتی ہے، اور 70 کی ان کی عمر تھی، تو انہوں نے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں کہا کہ میں گھر جا کے نکاح کرتا ہوں، ایسا کہا۔ تو ان کا لڑکا کہنے لگا کہ کیسی بات کرتے، ہم لوگ خدمت میں ہیں یہ ہوئے۔ میں گیا ایک دن ملاقات کے لیے، کہا کہ تیرے دادا یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا باپ ہوتا نا میں نکاح کراتا ہوں، میں کراتا نکاح۔ تم کو اس کا ڈر ہے کہ تمہاری پراپرٹی میں وہ شریک ہو جائے گی؟ اس لیے ہمارے فیملی میں تو یہ چیز نہیں ہے الحمدللہ۔ میراث کے بارے میں بہت ہم لوگ پیچھے ہیں، تقسیم کے بارے میں۔ باقی اگر کوئی آدمی 70 میں بھی نکاح کرتا ہے، یہاں کوئی اتنا زیادہ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرے ملکوں میں جہاں میراث کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو حصہ دینا پڑے گا۔ ارے بھائی کوئی گناہ کرے گا تو کیا ہوگا، کہیں منہ کالا کر دیا تو کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو 4 عورتیں ہیں یا 3 عورتیں، کسی کی بیوی اور شوہر گزر گیا ہے تو ان کا جو حصہ ہوگا وہ ایک ہی میں سب شریک ہوگی۔ 1/4 ملتا ہے تو سب 1/4 میں شریک ہوگی، ورنہ تینوں کو اگر 1/4 دینے گئے تو پھر بچوں کو کیا ملے گا؟ 4 ہے اور چاروں کو 1/4 ملا تو ختم ہو جائے گا۔ قرآن نے الفاظ ایسے استعمال کیے، کیسے؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے 1/4 ہوگی، مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی بھی بچہ نہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری کوئی اولاد ہے عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جس کی تم کرتے ہو یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ بات تو پہلی رہے گی، میں کوئی بھی گزر جائے پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالو،
اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کرو، قرضے کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت پوری کرو، اس کے بعد جو بچا ہے اس کو تقسیم کرو، اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے طلاق بائن والی صورت میں بھی عورت کو وارث بنایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کو مظہری کے اندر نقل کیا کہ تماظر بنت اسبغ بن زیاد کلبیہ، یہ ایک عورت تھی، اور بعضوں نے عمرو بن سرید کی بیٹی کو بھی قرار دیا ہے کہ وہ عورت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی۔ البتہ کے معنی فنش، ختم معاملہ، طلاق البتہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی وہ مرض الوفات میں تھے اور طلاق البتہ دی، انتقال ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ عدت میں تھی، صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان کے مال میں سے میراث عطا دلوائی، اور کسی بھی صحابی نے اس پہ انکار نہیں کیا۔ صحابہ کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بات پرفیکٹ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کسی غلط بات کو چلا نہیں لیتے تھے، غلط یعنی غلط، اس کو کہتے تھے کہ بھئی یہ رانگ ہے، ہماری رائے اس میں یہ ہے۔ خیر، تو یہ سارے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کا جو قرضہ ادا کرنا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، وصیت ہے اس کو نافذ کیا جائے، پھر تقسیم کیا جائے۔ یہاں پر میاں بیوی کا حصہ تو بیان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہاں جہاں کہیں بھی اس کو استعمال کیا، وہاں مردوں کے لیے تم کا لفظ استعمال کیا اور عورتوں کے لیے ایبسنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے عورتوں کے معاملے میں۔ ہاں، یہاں تو میں نے نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا کہ طلاق ہو گئی ہے، دونوں چھٹا چھٹی ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، دوسری جگہ شادی بھی کر لی، پھر بھی وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ کہاں اب رشتہ نہیں رہا، اجنبی ہو گئے، اجنبی ہو گئے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، اور دینے کے بعد ہم سے پوچھا، میں نے کہا بات خلاص ہو گئی، جب تک دوسرے کوئی نکاح نہیں ہوگا وہاں بچوں نے کہا ابا سمجھ جاؤ یہ کرو، تو بس ابا سمجھ گیا، کہا اچھا میں لے آتا ہوں۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر 3 دفعہ دے دی۔ یہ کھیل نہیں ہے میرے بھائی، جو دین ہے دین ہمارا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ اسلام نے جو حدود رکھے ہیں ان حدود کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کوئی آدمی وارث بنایا جاتا ہو، کلالہ جس کا وارث، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کا وارث بنایا جاتا ہو کلالہ کو، یا کوئی عورت ایسی ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ کلالہ کا لفظ ہے، عربی زبان میں کلالہ کے معنی تھکا دینا، تھک جانا۔ آدمی تھک جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی جو رشتہ دار وارث بن رہا ہے یا جس کا وارث بنایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ہے، جس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کی تفسیر میں صحابہ کرام کا بھی تھوڑا سا اختلاف تھا۔ بعض حضرات یہ فرماتے تھے کہ مرنے والے کا کوئی لڑکا نہ ہو، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو وہ کلالہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے تھے کہ جس کا لڑکا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، گزر گئے ہو یا ہو ہی نہ۔ باپ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا، زندہ ہے تب تو وہ کلالہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے نہیں گزر گیا ہے، کوئی بغیر باپ کے تو پیدا ہوتا نہیں ہے، تو باپ گزر گیا ہے، یا لڑکا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو دیتا نہیں دیتا اس کی مرضی کی بات ہے، اس میں بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو لڑکا بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کا رشتہ دار کون بنے گا؟ چونکہ یہ آدمی جو گزر گیا ہے اس کو اگر کلالہ کہیں تو وہ کمزور اس وجہ سے تھا کہ اس کا اوپر اصول میں بھی کوئی نہیں ہے، فروع میں بھی نہیں ہے، اس کا سلسلہ یہی ختم ہو گیا ہے۔
اور اگر اس کو سمجھا جائے جو وارث بننے والا ہے تو وہ بھی تو کمزور رشتہ دار ہے. اصل رشتہ دار جو اپنا نسبی لڑکا ہے، کیونکہ اس سے سلسلہ چلتا ہے. اور اگر باپ موجود ہے تب بھی آدمی کوئی قسمت کی. اچھا، اور ایک بات یاد رکھیں، بیٹا نہیں ہے پوتا ہے تب بھی وہ کلالہ نہیں رہے گا، کیونکہ پوتا بیٹے کی جگہ لے سکتا ہے. باپ نہیں ہے دادا موجود ہے تب بھی وہ کلالہ نہیں ہوگا، کیونکہ دادا باپ کی جگہ لے سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بہت لمبی بات میں اگر حوالے دینے جاؤں تو بات بڑی ہو جائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں تھوڑا اختلاف تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا بیٹا بھی نہ ہو، جس کا باپ بھی نہ ہو، وہ آدمی کلالہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ جس کا بیٹا نہ ہو. لیکن آخر زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں کیسے ابو بکر کی مخالفت کر سکتا ہوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جس کا لڑکا نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، اور وہ آدمی گزر جاتا ہے تو پھر اب کیا کیا جائے گا. کہا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کی ہے کہ جس کا باپ نہیں، جس کا بیٹا نہیں ہے، یا پوتا نہیں ہے، دادا نہیں ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار وارث بن رہا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ جو رشتہ دار وارث بن رہا ہے وہ اس کا کون سا بھائی یا بہن ہے. بھائی بہن کتنے جات کے ہوتے ہیں؟ 3 جات کے ہوتے ہیں، 3 پرکار کے ہوتے ہیں. ایک عینی بھائی، ایک اللتی بھائی، ایک اخیافی بھائی یا بہن. بھائی بہن جو ہوتے ہیں، ایک اخیافی کا معنی ماں شریک، جس کی ماں ایک ہو باپ الگ ہو، اس کو اخیافی کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اخیافی بھائی کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، اخیافی بہن کا تذکرہ ہوا ہے. اور ایک ہے عینی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. اللتی اس کو کہیں گے جس کا باپ ایک ہو ماں الگ ہو. تو اللتی اور عینی ان دونوں کا تذکرہ اس سورت کے بالکل آخری آیت میں آ رہا ہے کہ ان کا کیا حصہ ہوگا. یہاں پر جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ مسئلہ ہے اخیافی بھائی بہن کا. اخیافی کا معنی ماں شریک بھائی بہن کا. اب کیا ہوگا ان کا؟ اگر کوئی آدمی گزر گیا، مرد ہو یا عورت گزر گیا، اس کے پیچھے نہ کوئی اور، اس کا کوئی لڑکا بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے. لڑکی ہو کوئی بات نہیں، ماں ہو کوئی بات نہیں، بیوی ہو کوئی بات نہیں، لیکن لڑکا یا باپ نہیں ہونا. تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ایک موجود ہے تو ان کو 1/6 دیا جائے گا. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کو 1/3 دیا جائے گا. یہ ہے، ان کو 1/3 دیا جائے گا. یہ بات کہ یہاں پر اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن کا تذکرہ ہے، اصل میں ایک اور قرات ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر کھلے الفاظ میں اس طرح کے الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہے. تو اگر ایک ہے تو اس کو 1/6 ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کو 1/3 ملے گا. اب اگر ایک بھائی ہے اس کو بھی 1/6، اگر ایک بہن ہے اس کو بھی 1/6، اور اگر ایک بھائی ایک بہن 2 ہے، 2 بھائی 2 بہن ہیں، تو 1/3 کے اندر ان سب کو اکول دیا جائے گا. یہ نہیں، یہاں ڈبل سنگل والا مسئلہ نہیں ہے. جیسے عام متن مرد اور عورتوں میں جب مسئلہ آتا ہے تو ڈبل سنگل ہوتا ہے، مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. لیکن یہاں ماں شریک بھائی بہن کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں اکول ہوتا ہے. مرد کو بھی اتنا ملے گا جتنا عورت کو اتنا ملے گا جتنا مرد کو مل رہا ہے، کیونکہ یہاں رشتے کی بنیاد ماں کی رحمدانی بنی ہے، اور وہ رحمدانی ایک ہی ہے، اور اس میں یہاں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ماں پورے مال کا مالک نہیں بن سکتی. باپ تو پورے مال کا مالک بن سکتا ہے. اگر مرنے والے کا باپ اکیلا موجود ہے، کوئی اور اولاد نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پورا مال باپ لے سکتا ہے. اور اگر کوئی گزر جاوے اس کا صرف ایک ہی لڑکا ہے اور کوئی نہیں ہے تو لڑکا پورا مال کا مالک بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سب اس وقت ہوگا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ سب اس وقت ہوگا جب کہ وصیت نافذ کر دی جائے
جس کی اس نے وصیت کی گئی تھی، یا یہ کہ جو قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کیا جائے، غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نقصان پہنچائے بغیر۔ اتنے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہاں وصیت کا، قرضے کا تو تذکرہ کیا، لیکن یہاں پہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے غیر مضار کا لفظ استعمال کیا کہ نقصان پہنچائے بغیر۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ اسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قید کو لگایا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، یا میاں بیوی ہے، یہ رشتے تو ایسے ہیں کہ اس میں تو لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن بھائی بہن تو کہاں کرے، بھائی بہن ہی ہے، نہیں اتنا کون سا بڑا قریب کا رشتہ دار ہو گیا ہے، اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مقام کے اوپر غیر مضار کا لفظ استعمال کیا کہ یوں سوچ کر کہ ارے ماں کا بیٹا ہے، وہ کہاں ہمارے ساتھ باپ کے ساتھ رہا ہے، وہ تو اور ہے نا، ہمیں کیا لینا دینا۔ تو اس کا امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مضار، وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حلم والا ہے، جانتا بھی ہے، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ چلا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی میں پکڑ نہیں کرتا، پکڑوں گا تو پتہ چلے گا۔ کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس کا جو دندے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ دے دے تو ہم اس کو ایسی سزا دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ کتنا حلم سے کام لے رہا ہے، وہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وصیت کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ آدمی میراث کے معاملے میں کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، خصوصاً وصیت کے ذریعے۔ وصیت کے ذریعے بھئی وصیت کے ذریعے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ امام رازی نے اس کی بہت ساری شکلیں بتلائی کہ کیسے کیسے طریقے سے آدمی وصیت کے اندر نقصان پہنچاتا ہے۔ دیکھیے، ایک صورت تو یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے، اور مرنے والے نے دیکھا کہ میرے بیٹے، میرے گھر والے میری کوئی قدر نہیں کرتے، رشتہ دار، میں سارا مسجد میں دے دیتا ہوں، جاؤ سب کو لٹکا دوں۔ ایسا ہوتا ہے؟ رشتے کہا کہ لٹکتے رہ جاؤ، شریعت نے کہا کہ نہیں، 1/3 سے زیادہ تو وصیت نہیں کر سکتا۔ اور میں بھی بعد میں بتاتا ہوں کہ یا آئندہ بتاؤں گا کہ وصیت کہاں کرنا کا فرض ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں اچھا ہے، کہاں نہیں اچھا ہے، لیکن آدمی نقصان پہنچا رہا ہے وصیت کے ذریعے اس طرح سے کہ 1/3 کی اجازت ہے، 1/3 سے زیادہ کر دیا۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی دیکھا کہ میرے رشتہ دار میری بہت زیادہ خاطر تواضع نہیں کرتے، میرا دیکھ بھال نہیں کرتے، تو اپنے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کے میرے اوپر $10,000 باقی ہے، دے دینا، اقرار کر لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رشتہ دار کو پریشان کرنے کے لیے دوسرے کا مال کا اقرار کر دیا۔ اسی وجہ سے کسی کا قرضہ سر پہ نہیں تھا، لیکن کہہ دیا کہ میرے ذمے فلانے کا قرضہ ہے، دے دینا اس کو، تاکہ ورثہ کو میراث نہ ملے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی مرنے والے کا قرضہ دوسرے کے اوپر ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے اس نے کہہ دیا کہ میں نے لے لیا تھا وہ قرضہ، تو ہو گیا ہے، ان کا قرضہ آ گیا ہے، کیونکہ اگر وہ قرضہ آئے گا تو پھر وہ رشتہ داروں کو ملے گا، ورثہ کو، اس طرح سے بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی مرض الوفات میں ہے، اچھا خاصا کچھ کھیت ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ کھیت رشتہ دار اچھی قیمت میں لیں گے، تو اس نے کسی کو سستے میں دے دیا تاکہ رشتہ دار کو فائدہ نہ ہو، یا پھر اس نے کوئی چیز بہت مہنگی خرید لی اور ضرورت نہیں تھی، پھر بھی 1/3 حصہ کا اس نے کسی کو وصیت کری کہ میرے مال میں سے فلانے مدرسے میں اتنا دے دینا، حالانکہ رشتہ دار غریب ہے، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو مطلب یہ کہ مقصد یہ تھا کہ ان سب کو یہ کر دیا جائے۔ دیکھو آج کل کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہوتا یہ ہے، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتے، بالکل اولاد نہیں ہوتی، تو سوچتے ہیں کہ یہ میرا مال کس کو جائے گا۔ وہ مولانا مفتی کو پوچھتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے پوچھا، انڈیا میں 2 بھائی تھے، ان دونوں بھائی میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور دونوں کو اولاد نہیں تھی،
تو ایک ماسٹر تھا، تو ماسٹر نے مجھے پوچھا کہ مفتی صاحب کیسا؟ میں نے کہا آپ کا جو بھائی ہے نا اس کو ملے گا. ارے وہ تو شیطان ہے، یہ اس کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا اگر وہ مر جائے گا تو آپ کو ملے گا. شرعی اعتبار سے تو یہی ہے کہ آپ کا بھائی ہے وہ. آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلانے کو نہیں ملنا. ارے شریعت نے طے کیا اور تو کیوں نہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اس لیے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اب نیکیاں کرو، حج کرو، عمرہ کرو، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میرے رشتہ دار محروم ہو جائے. وہی جس کا جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا، وہ تو مل کے رہے گا. اس لیے ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو کہ ہم کسی کا حق مار لیں یا دبا دیں. اس کے اوپر بات ابھی بہت باقی ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسی وصیت کرنا جس سے کسی رشتہ دار کا نقصان ہو، میراث ورثہ کا نقصان ہو، کبائر میں سے شمار کیا. کبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے، جس کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، اور دنیا سے اس حال میں اٹھاوے کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق وابستہ نہ ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان